أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम
کی زندگی کے واقعات ایک ترتیب کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ جہاں تک گزشتہ درس میں سلسلے کلام ٹھہرا تھا، وہاں تک ان کی اس عظیم سبق آموز واقعے کا اور اس زندگی کا وہ موڑ بیان ہوا تھا جبکہ وہ دن ان کی زندگی میں آیا تھا جب ان کی بے گناہی اور پاک دامنی کا سرکاری سطح پر اعتراف کر کے اعلان کیا گیا تھا۔ یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ مصر کے گورنر حاکم اعلیٰ کی بیوی یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں عشق مجازی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور پھر اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور بے گناہ یوسف علیہ السلام پر سارا الزام ڈال دینے کے ارادے سے اس بندی خدا نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ پھر ایک عجیب و غریب طریقے پر ایک لمبی مدت تک وہ جیل میں رہے، اور یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی اور ایک تربیت کا حصہ تھا۔ ان کی رہائی عمل میں آئی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ اس خواب کے بارے میں اس کا یہ گمان ہوا کہ یہ خواب عام خواب نہیں، اس میں کوئی اشارہ ہے۔ اپنے آس پاس جتنے لوگ تھے ان سب سے اس نے اس خواب کی تعبیر جاننی چاہیے، مگر کامیاب نہیں۔ وہ لوگ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا پائے۔ بادشاہ کا جو ساقی تھا وہ بھی ایک زمانے میں جیل میں تھا، اور اس پر اور اس کے ایک ساتھی پر جو بادشاہ کے کچن کا ذمہ دار تھا، یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے اور مشروبات میں زہر ملایا ہے، اور اس وجہ سے وہ جیل میں مقدمہ قائم کر کے ڈال دیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے غالباً جیل کے زمانے قیام میں ہی کوئی خواب دیکھے تھے الگ الگ، اور اسی زمانے میں یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اور ایک انتہائی الگ قسم کی پاک صاف زندگی گزارتے ہوئے ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ جیل کی زندگی عجیب و غریب ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت قریب سے دیکھنے کا اپنی اوریجنل شکل میں موقع ملتا ہے۔ ان دونوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ شخص غیر معمولی قسم کا انسان ہے، بہت پاک دامن بے گناہ ہے، اگرچہ یہ جیل میں ہے، یقیناً یہ کسی جھوٹے الزام کے تحت یہاں بھیجا گیا ہے، تو ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی جو بالکل سچی نکلی۔ خواب کی تعبیر کے مطابق ایک شخص رہا ہو گیا ان دونوں میں، اس پر جرم ثابت نہیں ہو سکا،
اور اس نے پھر سے بادشاہ کے محل میں اس کو ڈرنکس سرو کرنے کی ڈیوٹی سنبھال لی. یہی وہ شخص تھا کہ جب بادشاہ نے خود خواب دیکھا اور اس کی تعبیر جاننے کے لیے وہ پریشان نظر آیا تو اس وقت اس شخص کو یاد آیا اور اس نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اگر بھجوا دیں تو ایک شخص ایسا ہے جو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر ٹھیک ٹھیک بتا دے گا. اس کو بھجوا دیا گیا. اس نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی. بہت تفصیل سے گزشتہ درس میں وہ پوری بات بتائی جا چکی ہے کہ خواب کیا تھا اور تعبیر کیا بتائی. تعبیر جو بتائی تھی اس کا خلاصہ میں ایک بار پھر دہرا دوں. وہ یہ تھی کہ یہ خواب یہ بتاتا ہے وہ بادشاہ کا کہ اس ملک میں اگلے 7 سال تو اچھی بارشیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد اگلے 7 سال زبردست سوکھا پڑے گا، بالکل بارش نہیں ہوگی. اور پھر یوسف علیہ السلام نے خیرخواہی کرتے ہوئے صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ اس پریشانی کا حل بتایا. اور حل یہ بتایا کہ یہ جو غلہ 7 سال تک پیدا ہوگا، خوب پیداوار ہوگی، اس کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے. ہر سال عوام کے خوراک کے لیے جتنی غلے کی ضرورت ہو بس اتنا ہی استعمال کیا جائے اور باقی غلے کو بالیوں کے اندر محفوظ رکھا جائے اور ہر سال حسب ضرورت نکالا جائے. تو امید ہے کہ یہ 7 سال کا غلہ 14 سال تک کفایت کر جائے گا. اس شخص نے واپس آ کر بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی. بادشاہ انتہائی متاثر ہوا اس تعبیر سے. ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ تعبیر بالکل سچی ہے اور اس کا بتانے والا شخص معمولی انسان نہیں. تو اس نے فوراً یہ کہا کہ بھئی ایسا شخص جیل میں رہے یہ بالکل مناسب نہیں، میں حکم دیتا ہوں لے کر آؤ. آج کے دنیا میں بھی ملک کے صدر کو، بادشاہ کو قیدیوں کو معاف کرنے کا حق ہوتا ہے. ان پر کوئی کیس چل رہا ہو، بادشاہ کو حق تھا اپنا خصوصی حق استعمال کرتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ رہا کروا کر فوراً میرے سامنے پیش کرو. اب سرکاری افسران آئے اور جیل میں آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا کہ اس طرح تو میں نہیں نکلوں گا، جو الزام میرے اوپر لگا تھا اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور کہا بھی بڑے خوبصورت انداز سے، اصل جو عورت تھی گورنر کی بیوی اس کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ جو اور بیگمات تھیں بعد میں جن کا دخل اس واقعے میں ہوا تھا ان کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا معاملہ تھا. میں چاہتا ہوں اس کی تحقیق ہو، ان عورتوں کا جنہوں نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں. اور یہ بھی تشریح ہو چکی ہے گزشتہ درس میں کہ جب یہ جواب بادشاہ تک پہنچا
تو بادشاہ نے اس جواب کو مسترد نہیں کیا، بلکہ اس نے آنن فانن قرآن کے انداز بیان سے ایسا لگتا ہے کہ مقدمے کی سماعت خود شروع کر دی، اپنے محل میں عدالت قائم کی اور طلب کر لیا مقدمے کے سب فریقوں کو، ان عورتوں کو بھی، گورنر کی بیوی کو بھی، اور خود یوسف علیہ السلام کو بھی۔ اب جو یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے ہوں گے تو یہ رہائی کے طور پر نہیں نکلے ہوں گے، یہ تو اس مقدمے کی سماعت کے ارادے سے نکلے ہوں گے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے پوچھا ان عورتوں سے، انہوں نے جواب میں جو کچھ کہا اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم تو اب حلفیہ کہتے ہیں کہ یوسف کا دامن بالکل پاک ہے، اس پر کوئی دھبا نہیں ہے، ما علمنا علیہ من سوء۔ اس کے بعد باری آئی گورنر کی بیوی کی۔ گورنر کی بیوی نے بھی کھڑے ہو کر صاف گواہی دی، میں اصل مجرم ہوں۔ اللہ اکبر، انا راودتہ عن نفسی، صاف صاف اب بالکل سچائی واضح ہو چکی ہے، میں اصل میں مجرم ہوں۔ یہ حرکت مجھ سے ہوئی تھی۔ جہاں تک یوسف کا سوال ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو بالکل کھرا انسان ہے، کوئی اس کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں تک پوری بات ہوئی تھی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کے آگے سے جہاں سے آج تلاوت کی گئی ہے اس میں ذکر ہے کہ جب یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ یوسف بالکل بے گناہ ہے، تو اب بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا، وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے کہا کہ ذرا میرے پاس اس کو لے کر آؤ، یوسف کو لے کر آؤ۔ ابھی تک تو عدالت تھی، سب لوگ موجود تھے، لیکن اب تنہائی میں 1 to 1 ملاقات کے لیے بادشاہ نے طلب کیا یوسف، اور صاف صاف مقصد بھی بتا دیا، استخلص لنفسی۔ یوسف کو جو دیکھا عدالت کے اندر بادشاہ نے، تو وہ جو یوسف کو دیکھا بولتے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اداؤں سے ان کی، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ شخص تو کوئی ہیرا ہے، میں نے کہاں اس کو ڈلوا رکھا ہے، یا میرے وزیر اعظم نے یا میرے گورنر نے کہاں اس کو ڈال رکھا ہے۔ بادشاہ کو پرکھ تھی اس انسان کی، وہ فوراً پہچان گیا یوسف علیہ السلام اور کہنے لگا یہ تو میرے خاص کام کا ہے، ایسے ہی آدمی کی تو میں تلاش میں ہوں۔ حکومت چلانے والے لوگ سب سے زیادہ جس چیز کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ ہے کہ وہ مناسب عملہ جو حکومت کے نظام کے چلانے میں ان کی مدد کرے۔ بعض وقت حاکم وقت چاہتا بھی ہے کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ انصاف کروں، مگر اس کو ایسے لوگ نہیں ملتے، اور اسی لیے ان حکام اور بادشاہوں کو سب سے زیادہ قدر کسی بھلے انسان کی ہوتی ہے۔ یہی وہ جنس ہے جو بازار میں ملتی نہیں۔ عظیم مومن حکمراں، سب کے ساتھ انصاف کرنے والا، اپنی رعایا کا انتہائی خیرخواہ بادشاہ اورنگزیب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں
گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں پڑے رہ کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، بہت لمبی لمبی دعا مانگتے تھے۔ ان کے خلوت کدے کے جو خادم خاص تھے، تنہا ان کو جانے کی اجازت تھی اندر، جہاں وہ تہجد میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو جب بہت رونے کی آوازیں آتی تھی اورنگزیب کی اور ہچکیاں بلند ہوتی تھی، تو ان کے خادم کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن اندر داخل ہوئے اور غور سے دعا سننے کی کوشش کی کہ آخر یہ بادشاہ سلامت کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس۔ تو جب وہ دعا مانگ چکے تو انہوں نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس خادم نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ سرکار، کیا آپ کو یہ غلام جان سکتا ہے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ خلافت عثمانیہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑی سلطنت آپ کے پاس ہے، آپ نے اتنے بڑے ملک میں جو چھوٹے چھوٹے رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا، آپ نے اتنے بڑے ملک کو متحد کر دیا، اور آپ کی فوج میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سارا لوگوں میں ایک عجیب و غریب محبت اور اتحاد اور امن و اعتماد کی فضا ہے۔ حضور، آپ کیا کمی کیا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں؟ تو اس وقت اورنگزیب نے اپنے آنسوؤں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا تھا، مرد می خواہم، میں اپنے اللہ سے ایک آدمی مانگ رہا ہوں۔ بات اورنگزیب کو نظر آ رہا تھا کہ میرے بعد اس سلطنت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، میرے بیٹوں میں، میرے پوتوں میں، میری اولادوں میں، میرے شہزادوں میں، میرے جانشینوں میں کوئی نہیں، کسی میں یہ لیاقت نہیں۔ اور یہی ہوا، اللہ تعالی کی طرف سے کچھ اور فیصلہ تھا، اورنگزیب کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا کہ وہ ایک آدمی نہیں ملا، باقی سب کچھ تھا، اور اس ایک آدمی کے نہ ملنے کی وجہ سے پوری سلطنت مغلیہ تباہ ہو گئی۔ بادشاہوں کو، حکمرانوں کو آدمیوں کی قدر ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو دیکھا، ابھی تنہائی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، ابھی تو عدالت میں جو دیکھا بادشاہ نے، سمجھ گیا بادشاہ کہ یہ تو ایسا قیمتی جوہر ہے جو اس طرح چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے۔ فوراً حکم دیا کہ تنہائی میں میرے پاس بھیجو، اور میں اب اپنے ذاتی مدد کے لیے اس شخص کو اپائنٹ کروں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اب جب گفتگو ہوئی، وہ گفتگو کتنی لمبی ہوئی قرآن مجید نہیں بتاتا، ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ گفتگو ہوئی، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کی تفصیلات پوچھی ہوں، بعض روایات میں ایسا آتا ہے۔ مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں وہ روایات نقل کی ہیں کہ بادشاہ نے پوچھا تھا کہ آپ نے جو تعبیر جیل میں بتائی تھی، ذرا اس کی تفصیل بتائیے۔ تو انہوں نے اور تفصیل سے سمجھایا ہوگا کہ اس خواب کو کے ذریعے اللہ نے دراصل پہلے سے یہ وارننگ دی ہے کہ آپ کے ملک میں یہ ہونے والا ہے، اور گویا اگلے 7 سال کے بعد یہ ملک ایک غذائی بحران میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اور اس کا حل یوسف علیہ السلام نے مزید تفصیل کے ساتھ بادشاہ کو بتایا ہو کہ اگر پیداوار کی حفاظت اور صحیح تقسیم نہ ہوئی تو اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ غذائی بحران جب بھی دنیا میں آتا ہے وہ انسانوں کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتا ہے، اپنے کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے آتا ہے۔
بدنظمی کی وجہ سے آتا ہے. اس کا حل بھی یہی ہے کہ حسن انتظام کیا جائے، اچھا مینجمنٹ کیا جائے، جس میں خیر خواہی ہو، ایمانداری ہو اور مہارت بھی ہو. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے تنہائی میں جب یہ باتیں کی ہوں گی تو بادشاہ کو اور زیادہ یقین ہوا ہوگا کہ وہ جو میرا تاثر تھوڑی دیر یوسف کو دیکھنے اور سننے کے بعد پیدا ہوا تھا، یہ باتیں سننے کے بعد بادشاہ کو لگا ہوگا کہ بھائی یہی تو آدمی ہے جس کی میرے ملک کو، میرے ملک کے عوام کو اور میری حکومت کو ضرورت ہے. تو بادشاہ نے فوراً یہ بات کہی، انک الیوم لدینا مکین امین. آج کے دن سے یوسف، میں صفائی کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، مکین امین، آج کے دن سے سب سے زیادہ با اختیار اور سب سے زیادہ قابل اعتماد تم ہی ہو. مختصراً قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی، بس سارے اختیارات اس ملک کی حکومت کے تمہارے حوالے، اور میں جتنا اعتماد، جتنا بھروسہ تم پر آج سے کروں گا کسی پر نہیں کروں گا. مفسرین نے روایات نقل کی ہیں جن روایات سے اس کی تھوڑی سی تفصیل معلوم ہوتی ہے. بادشاہ نے احکام جاری کیے اور یہ کہا کہ آج کے بعد سے سکے پر میرا نام ضرور رہے گا، لیکن ملک کی اصل حکومت اور گورننس تمہارے حوالے ہوگا. مجھ سے کسی بات میں رجوع کر کے اجازت لینے اور مشورہ لینے کی کوئی ضرورت تم کو نہیں ہے. تم مختار کل ہو، پورے پاورز کے ساتھ، پورے اختیارات کے ساتھ اس ملک کی حکومت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. قد اقمتک علی جمیع ارض مصر، مصر کے ملک کی پوری مملکت پر میں نے تم کو حکمراں مقرر کر دیا، نامزد کر دیا. یہاں تک کہ اس روایت کے مطابق بادشاہ نے اپنی انگوٹھی، جو کوئی سرکاری نشانی تھی، وہ انگوٹھی اتار کر یوسف کے ہاتھ میں خود پہنا دی اور کوئی مخصوص لباس جو شاہی لباس ہوا کرتا تھا وہ پہنایا. سونے کی کوئی خاص قسم کا کوئی تاج تھا یا کوئی اور چیز تھی جو گلے میں پہنائی جاتی تھی، حاکم اعلیٰ کے گلے میں، وہ پہنا دی. اپنی شاہی سواری پر یوسف علیہ السلام کا جلوس پورے مصر میں نکلوایا، ایک شہر میں نہیں. یہ کہا کہ پورے ملک میں شاہی سواری پر آپ کا جلوس نکلے گا، پورے ملک میں اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب اس ملک کے حاکم آپ ہو، اور سارے ملک کے تمام علاقوں کے اندر اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ سب کے سب لوگ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کریں، اب آپ سنبھالو یہ ملک. مصر میں کسی کا بھی کوئی بھی حکم آپ کی اجازت اور مشورے کے بغیر نہیں چلے گا. یہاں تک کہ بادشاہ نے عجیب و غریب لقب دیا اس کا، ایک لقب دیا جس کا عربی میں ترجمہ مفسرین نے کیا ہے مخلص العالم، یعنی پوری دنیا کا نجات دہندہ، پوری دنیا کو نجات دلوانے والا، چھٹکارا دلوانے والا، کسی مصیبت سے بچانے والا. یہ سب جس وقت ہو رہا تھا یوسف علیہ السلام کی عمر تھی صرف 30 سال. 30 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام اپنے صبر اور تقوی کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی اس پیشکش کے جواب میں کچھ کہا.
اور وہ یہ کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی اس پیشکش کے جواب میں یہ کہا کہ پورے ملک کے تمام شعبوں کا پورا اختیار ابھی آپ مجھ کو نہ دیں، ابھی مجھے صرف وہ ڈپارٹمنٹ دیں، وہ شعبہ دیں جس کی اس وقت اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے زمین کی پیداوار کی حفاظت. آپ مجھے صرف وزارت غذا اور خوراک دے دیں، باقی سارے شعبے ابھی مجھے ایک دم سے نہ دیں، مجھے پوری محنت کرنے دیں. یہ معاملہ بہت سنگین ہے، ایک بھی انسان آپ کے اس ملک کا بھوکا نہ مرنے پائے. غذا کی کمی کی وجہ سے کسی عورت، کسی مرد، کسی بچے اور بوڑھے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ تنہا ایک بہت بڑا کام ہے. آپ مجھے فی الحال یہ ذمہ داری ثبوت کیجیے. وہ پیشکش کر رہا ہے ملک کے تمام اختیارات کی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام اختیارات مجھے ایک دم سے مت دیں، مجھے یہ خدمت والا شعبہ دیں جو خطرے والا ہے، کیونکہ اس میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملک میں پیداوار نہیں ہوگی، تو اس شعبے کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ مجھے اس کی ذمہ داری ثبوت کریں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے اندر دو صفات ہیں، دو چیزیں ہیں. میں اس لیے امید کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہوں گا. انی حفیظ علیم. میرے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں معاملات میں 100% ایماندار اور دیانتدار. یہ نہیں کہا کہ میں بہت نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں بہت لمبے رکوع اور سجدے کرتا ہوں. ہر عمل کی اپنی الگ اہمیت ہے. یہ جو کام ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، وزارت سنبھالنا، ایسی نازک ذمہ داری سنبھالنا، اور وہ بھی ایسے نازک موقع پر، اس میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایمانداری. قرآن مجید تو یہاں تک اشارہ کر چکا سورہ صاد میں کہ حاکم وقت اگر اپنی حکومت کے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے اور لمبے لمبے ذکر کرنے لگے، لمبے لمبی وظیفے پڑھنے لگے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس. سورہ صاد کی اس آیت کی تفسیر میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت داؤد سے کہا کہ داؤد، ہم نے تم کو دنیا میں خلافت دی ہے، ایک ذمہ داری ڈالی ہے حکومت و اقتدار کی، اس لیے تم اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو زندگی کے ایک مرحلے میں ان پر کچھ ایسا غلبہ ہوا کہ میں دن رات حکومت کے جھمیلوں میں پھنسا رہتا ہوں اور مخلوق کے ساتھ مجھے بہت زیادہ مشغول رہنا پڑتا ہے، اور مجھے موقع ہی کم ملتا ہے تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا. تو وہ سارا کام چھوڑ چھاڑ کے کسی کونے میں بیٹھ کر نماز میں اور ذکر میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ان کو سمجھایا، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں جاؤ، اگر تم نے اپنا سارا وقت ذکر و عبادت میں لگا دیا اور یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے.
چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب اس بادشاہ سے اس کی فرمائش کے جواب میں، پیشکش کے جواب میں یہ بات کہی کہ آپ مجھے ایک ذمہ داری دے دیجئے، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرے اندر ایک تو ایمانداری کی صفت اور دوسری ایک صفت میرے اندر ایک اور ہے کہ میں اس پورے کام کی سمجھ رکھتا ہوں، غلے کی حفاظت کیسے کی جائے اور غلے کی تقسیم کیسے کی جائے، یہ ایک فن ہے، ایک پروفیشن ہے، ایک ہنر ہے، ایک کام ہے، میں اس سے واقف ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں۔ یہیں سے امت کے علماء نے اس آیت کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر دور میں انسانوں کی خدمت کے مختلف شعبوں کے لیے اپنے کو تیار کرنے والے لوگ امت میں موجود رہیں، یہ امت اس کی فکر کرنا امت کے ذمے فرض کفایہ ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کی طرف ذرا توجہ دیں۔ عام طور سے ہمارے دینی گفتگوؤں میں ضرورت کے تحت شاید اور کچھ کسی اور وجہ سے کچھ ان پہلوؤں کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب باتیں دنیا داری ہیں۔ یہ باتیں آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں، اللہ سے قریب کرنے والی نہیں ہیں، یہ دنیا داری کی باتیں۔ یہ تصور امت کی اکثریت کا جو بنتا جا رہا ہے یہ بہت قابل اصلاح ہے، بہت قابل اصلاح۔ یوسف علیہ السلام نے بالکل نہیں کہا کہ آپ مجھے یہ ذمہ داری دے دیں اس لیے کہ میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں۔ رات بھر نماز پڑھنا بہت اچھی صفت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر رات بھر نماز پڑھنے والا انسان وہ اتنی نازک ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھا سکے، بالکل ضروری نہیں۔ اس کے لیے تو ایک مہارت چاہیے، اور اس سے اندازہ ہوا کہ امت میں جب سے یہ مغالطے شروع ہوئے ہیں، دین کو ٹھیک سے نہ سمجھنا، دنیا کو الگ سمجھنا، دین کو الگ سمجھنا، تب سے اللہ نے انسانیت کی خدمت کی ذمہ داری یعنی حکومت و اقتدار مسلمانوں سے چھین لیا۔ کیونکہ اب اگر یہ جو قوم ہے یہ اگر حکومت کرے گی تو یہ کرے گی ناانصافی کے ساتھ، اور یہ کرے گی پھوڑ پن اور بدسلیقگی کے ساتھ۔ جو امت اپنے ادارے نہ چلا سکتی ہو ایمانداری کے ساتھ، جو امت اپنے قبرستان میں چلا سکتی ہو ایمانداری کے ساتھ، جو امت اپنے اوقاف کو بیچ کر کھائے، اس امت کو کیا دنیا کی حکومت دی جا سکتی ہے؟ یہ جو ذہن بنتا جا رہا ہے کہ یہ سب باتیں دین سے تعلق نہیں رکھتی، ہم تو صرف وہ باتیں کریں گے جو زمین سے نیچے کی ہیں یا آسمان سے اوپر کی ہیں۔ اس کا ایک مفہوم بالکل صحیح ہے اور ایک مفہوم بالکل غلط ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، دین پر عمل آپ زمین کے نیچے جا کر کریں گے؟ کیوں بھائی؟ دین پر جو عمل ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ زمین کے اوپر ہوگا نا۔ ہمارے ہاں تو اوپر ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں بمبئی میں کیا رواج ہے۔ عمل جو ہوگا وہ زمین کے نیچے ہوگا یا آسمان کے اوپر ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ زمین کے اوپر۔ اور ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے زمین کے اوپر کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دین کے ان پہلوؤں کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے جن کا عمل سے تعلق ہے۔ نہیں، وہ جملہ بالکل صحیح ہے، اس کا مفہوم بالکل ایک صحیح مفہوم بھی ہے، اس کا غلط مفہوم لیا جا رہا ہے اس وقت۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بھئی زمین کے اوپر جو حالات آتے ہیں ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم تذکرہ کرتے ہیں اس بات کا
ان مسائل ان اعمال کا جو ہمیں زمین کے اوپر کرنے ہیں. ہمیں نماز بھی زمین کے اوپر پڑھنی ہے, ہمیں شادی بیاہ بھی زمین کے اوپر کرنی ہے, ہمیں زکوٰۃ بھی زمین کے اوپر دینی ہے, ہمیں بچوں کی تعلیم کا نظام زمین کے اوپر چلانا ہے, ہمیں غریبوں کی خدمت کا نظام زمین کے اوپر چلانا ہے, ہمیں معاملات اور معاشرت کے احکام پر عمل زمین کے اوپر کرنا ہے, قبر میں جا کے نہیں کرنا. اس لیے اس بات کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس ذہنیت کی وجہ سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ارے یوسف علیہ السلام نے تو حکومت کا خود مطالبہ کر لیا. وہ تو غنیمت ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے, ورنہ ان کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیا جاتا, کوئی رائے قائم کر لی جاتی, شاید دین صحیح سمجھے نہیں تھے. یہ کچھ ماڈرن لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے تھے شاید, اس لیے دین کو اور دین کی محنت کو ٹھیک سے سمجھے نہیں تھے یوسف علیہ السلام. وہ تو غنیمت ہے کہ وہ نبی تھے, اس لیے کچھ کہتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے. بہت محبت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, دین کے فہم میں کچھ بنیادی غلطیاں ہو رہی ہیں. ان بنیادی غلطیوں کو قرآن کی روشنی میں ٹھیک نہیں کریں گے تو کاہے کی روشنی میں ٹھیک کریں گے؟ پھر کون سی کتاب آئے گی ہماری اصلاح کرنے کی؟ یوسف علیہ السلام نے کوئی تکلف نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے جواب میں بادشاہ سے نہیں کہا کہ لا حول ولا قوت, حکومت اور میں استغفر اللہ, دوبارہ یہ جملہ مت کہیے گا ورنہ مجھے غسل کرنا پڑے گا. حکومت دیکھیے گندی چیز, ناپاک, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دنیا داری اور میں, یہ تصور نہیں ہے دین. یہ تو دین کی تحریف ہے. اسی نے شیطانوں کے لیے اور بھیڑیوں کے لیے اس دنیا کو خالی چھوڑ دیا میدان کہ تم لوٹو, دنیا کے انسانوں کا خون پیو. ہم تو بیٹھے رہیں گے مسجد اور مدرسے میں, ہم سے کوئی مطلب نہیں. ارے خدا کے بندو, اپنی کمائی میں تو کوئی کسر چھوڑتے نہیں, حلال حرام کا کوئی فرق کیے بغیر, اور لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی شخص سامنے نہیں آتا. کتنے دکھ کی بات ہے کہ اگر آج دنیا میں کوئی پوچھے کہ غریبوں کی خدمت کرنے والی امت کا نام کیا ہے تو کس قوم کا نام لیا جائے گا؟ بتائیے. عیسائیوں کا نام لیا جائے گا. ڈوب مرنے کی بات ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی نام نہیں رہے گا. اس لیے کہ اس امت کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ دنیا دار ہے, وہ دنیا میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اس کو کسی غریب کی فکر نہیں. ایک طبقہ دیندار ہے, وہ دین کے غلط تصور میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اس کو غریبوں کی کوئی فکر نہیں. کون کرے گا فکر؟ یہ غلط تصور دین ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ جھنجھوڑ ڈالنے والے واقعہ. یوسف علیہ السلام نے, دلچسپ بات یہ ہے, وہ وزارتیں نہیں لی جس میں کوئی خاص چیلنج نہیں تھا, کوئی خاص مشکل نہیں تھی. وہ سب سے مشکل کام اپنے ذمے لیا جو کوئی لینے کو شاید تیار نہ ہو, اور اس کے لیے دو باتیں پیش کی. میرے اندر دو کوالیفیکیشنز ہیں, انی حفیظ علیم, ایمانداری اور فنی مہارت, پروفیشنل ایکسپرٹائز, یہ لازمی ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے عالم اسلام کے سارے ہی ممالک غلام تھے انگریزوں کے. پوری دنیا پر مغرب کا براہ راست سیاسی کنٹرول تھا. ہمارے لوگوں نے زبردست آزادی کی کوششیں کی, بہت قربانیاں دی, ناقابل یقین اور ناقابل تصور قربانیاں دی, اور پھر 30-40 سال کے اندر اندر تمام ممالک آزاد ہو گئے, سب ممالک آزاد ہو گئے. لیکن کیا واقعی آزاد ہو گئی؟
کیا ہم واقعتاً مغرب کی غلامی سے آزاد ہو سکے؟ لیبیا، الجزائر، مراکش، یہ فرانسیسی استعمار کے تحت تھا، یہاں فرانس کا غلبہ تھا۔ ملک شام، اس پر بھی فرانس کا غلبہ تھا۔ بڑی زبردست قربانیاں دی۔ کوئی آج تصور نہیں کر سکتا ان قربانیوں کا جو ان لوگوں نے دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں عالمی حالات ایسے بدلے کہ انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے اور ڈچ لوگوں نے، ہالینڈ کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں ان سب ملکوں کو آزاد کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے ان کا ایک اطمینان اور تھا کہ یہ لوگ جوش میں آ کر جان تو دے رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ اپنے ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے سر سے کفن باندھ کے میدان میں آ گئے، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے پاس ملک کو چلانے والا عملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا اس کے بعد کہ ملک آزاد ہو گئے، اور انہوں نے لیبیا والوں سے کہا تم چلاؤ، اور جزائر والوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلاؤ ملک، ہم جا رہے ہیں۔ مراکش والوں تم چلاؤ ملک، شام والے تم چلاؤ، لبنان والے تم چلاؤ، عراق والے تم چلاؤ، کویت والے تم چلاؤ، سعودیہ والے تم چلاؤ، سب چلاؤ، ہندوستان والوں تم چلاؤ، ہم جا رہے ہیں، سب چلے گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان ملکوں کو چلانے کے لیے جب عملے کی ضرورت پڑی کہ آخر ملکوں کا نظام کہاں سے چلایا جائے، وزارت خارجہ کون چلائے، ہوم منسٹری کون چلائے، لا اینڈ آرڈر کو کون کنٹرول کرے، ہیلتھ منسٹری کون چلائے، یہ سارے شعبے کون چلائے، تو اس کے لیے ایکسپرٹ تیار کر رکھے تھے انہی مغربی ملکوں کی یونیورسٹیوں نے۔ تو پھر ایک مرتبہ ان ملکوں کو چلانے کے لیے جو عملہ لانا پڑا وہ انہی ملکوں سے لانا پڑا۔ ان ملکوں سے آیا ہوا عملہ آیا اور انہوں نے اس ملکوں کو چلانا شروع کیا، اقتدار سنبھالا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان ملکوں کا قبلہ ایک بار پھر مکے اور مدینے کی طرف سے بدل کر واشنگٹن، ماسکو، برلن، جرمنی، لندن کی طرف کر دیا۔ اور فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلے انگریز براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب انگریز دور بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول سے ان ملکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان ملکوں کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کی آزادی ملی؟ یہ تو پہلے کے مقابلے میں بدتر غلامی ہے۔ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ ان ملکوں میں ہم وہ لوگ تیار نہیں کر سکے جو دینداری کے ساتھ، تقوی اور صبر کے ساتھ، روزے اور نماز کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ان ملکوں کو چلا سکیں۔ ایسے لوگ تیار نہیں کرتے، تو چنانچہ ان ملکوں کا سارا کا سارا نظام بدل گیا۔ اب جا کر کچھ امید جاگی ہے، جبکہ پچھلے 30، 40، 50 سال میں وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ، وہاں کے اہل اللہ، وہاں کے سمجھدار لوگ، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ارے ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ملکوں کو آزاد تو کرا لیا لیکن ملکوں کو چلانے والے حفیظ علیم کی صفات رکھنے والے افراد نہیں پیدا ہوئے، کیسے چلے گا ملک؟ اب جو کچھ آپ سن رہے ہیں خبریں، پوری عالم اسلام میں جو ایک تبدیلی کی لہر ہے، اس کے پیچھے ایک سبب یہ بھی ہے، تنہا یہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ان ملکوں کے علماء نے پچھلے 30، 40، 50 سال میں زبردست محنت کر کے ایسے لوگ تیار کر لیے، بڑی تعداد میں تیار ہو گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس وقت بعض عرب ملکوں کا حال یہ ہے کہ وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں، اعلیٰ درجے کی کوالیفیکیشن والے، جنہوں نے امریکہ اور یورپ میں بھی جا کر MBBS اور MD اور MS کیا، ان ڈاکٹروں میں اس وقت 40% حافظ قرآن ہیں۔ آپ ہمارے یہاں تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو ڈاکٹر صاحب صرف جمعے کی نماز ہی پڑھنے لگے، جی چاہتا ہے کہ ان کو کہیں کہ آپ تو امام غزالی ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو جو لڑکا ہائی اسکول انٹر کر لیتا ہے وہ بےہودہ ہو جاتا ہے،
یہ عجیب بے توازنی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے سب سے اچھے دیندار مسلمان ہیں. میں اب ضرورت سمجھ کر ان باتوں کو چھیڑ رہا ہوں, اپنا فرض سمجھ کر کہہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ باتیں ابھی شروع میں دین سے باہر کی لگیں گی, لیکن یہ خالص قرآن مجید کی تشریح کے اندر کی باتیں ہیں. اگر میں نہیں کہوں گا تو میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں. اب ان کی مسجدوں میں آنے والے بچوں کو دینی علوم پڑھانے کے لیے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ صرف مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اب ان کی مسجدوں میں 2-2 گھنٹے کے جو کلاسز چلتے ہیں جس میں بچوں کو باقاعدہ قرآن, تفسیر, حدیث, فقہ, سیرت پڑھائی جاتی ہے, ان پڑھانے والوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وکلاء ہیں, انجینئرز ہیں. اور اب انہوں نے تیار کیے ہیں ایسے لوگ جو یہ کہہ سکتے ہیں, جو اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اب اس ملک کا اقتدار ہمارے حوالے کریے, ہم محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق اور سارے انسانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس ملک کو چلا کر دکھائیں. جب تک ایسا عملہ تیار نہیں ہوگا حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. سارے لوگ صوفی ہو جائیں, سارے لوگ تارک الدنیا ہو جائیں, سارے لوگ دنیا سے کٹ کر جنگل میں رہنے والے بن جائیں, ایسے لوگوں کو اللہ آخرت میں جنت دے دے یہ ممکن ہے, لیکن دنیا میں اقتدار دے دے یہ ناممکن ہے, یہ بالکل ناممکن ہے. اس لیے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے, ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ اپنے اندر یہ 2 صفات پیدا کرو, اور صفات کے علاوہ ان کے اندر تقوی کی صفت تھی, ان کے اندر صبر کی صفت تھی. اصل صفتیں یہ 2 تھیں. لیکن جب انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ مجھے آپ یہ وزارت دیجیے, تو اس وقت انہوں نے اپنے تقوی اور صبر کا ذکر نہیں کیا. اس وقت انہوں نے اپنی صفتیں حفیظ اور صفتیں علیم اس کا تذکرہ کیا کہ میں دیانتدار اور امانتدار ہوں, ایک دانے کی انشاءاللہ غلط استعمال نہیں کروں گا, نہ ہونے دوں گا, ایک دانہ ضائع نہیں ہونے دوں گا, اور علیم میں اس کا ماہر ہوں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے, ان علماء نے, ان لوگوں نے وہاں ان ملکوں میں جو ایسا نظام قائم کیا, اس کے پیچھے زبردست محنتیں, قربانیاں ہیں. وہاں کے تاجروں نے اپنے ان علماء کی بھرپور مدد کی کہ آپ اگر ایسا ایک نظام تعلیم قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ لوگ حافظ قرآن بھی بنے اور انجینئر بھی بنے, عالم دین بھی بنے اور ڈاکٹر بھی بنے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ انہوں نے بہت زبردست محنت اس موضوع پر کی ہے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اس ملک میں ہر شہر میں ایسی محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت ضروری کام ہے, یہ بہت ضروری کام ہے. ہم اپنے بچوں کو یقیناً کوئی نہ کوئی تعلیم دلواتے ہی ہیں, کوئی اپنے بچوں کو جاہل تو نہیں رکھتا. اللہ کرے ایسی تعلیم دلوانے میں ہم کامیاب ہو جائیں, اس کا انتظام ہو جائے کہ ہمارے بچے بھی کہہ سکیں انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے کوئی تکلف نہیں کیا, بلکہ اپنی یہ 2 صفات بیان کی. یقین رکھیں اللہ زمین کی پیداوار کی حفاظت کا انتظام ان بندوں کو حوالہ کرنے کے لیے اپنے ایسے بندوں کو تلاش کر رہا ہے. بادشاہ کے اس رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کو عرصے سے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی. چنانچہ جیسے ہی ملا, بادشاہ نے پوری طاقت, پورا اقتدار اس کے حوالے کر دیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ زمین پر جب ظلم بہت ہوتا ہے, جب زمین پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نظر ڈالتے ہیں زمین پر کیا کوئی جماعت, کیا کوئی گروہ, کیا کوئی امت تیار ہے جو میری مخلوق کو اس ظلم سے نجات دلوا سکے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا گروپ تیار ہو چکا, ایک ایسی امت تیار ہو چکی, تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جو امت تیار ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے ہاتھ میں زمین کے اقتدار ضرور منتقل کر دے.
کیسے منتقل ہوگا؟ اللہ مسبب الاسباب، ہزاروں قسم کے اسباب اللہ بنا سکتے ہیں، یہاں کوئی سبب، وہاں کوئی سبب، وہاں کوئی سبب، وہاں کوئی سبب۔ اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود سبب بھی بناتے ہیں اور خود سبب کا نتیجہ بھی نکالتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیر کیوں لگتی ہے؟ دیر اس لیے لگتی ہے کہ ایسی امت تیار نہیں ہے، ایسا کوئی گروہ تیار نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ زبردستی تیار نہیں کریں گے، یہ تیار کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے جان لگانا، مال کی قربانی دینا، وقت کی قربانی دینا، جو جس لائن کی قربانی دے سکے یہ اس کا فرض ہے۔ جب وہ قربانی دینے والے قربانی دینا شروع کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں، اللہ ان کے کام میں برکت ضرور ڈالتے ہیں، لیکن اللہ زبردستی خود کسی کے ارادے کے بغیر کوئی کام زبردستی شروع کروا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس طرح یوسف کے لیے ایک انتظام کر دیا، ہم نے یوسف کو ملک مصر میں، زمین میں، اس علاقے میں ایک زبردست اقتدار ہم نے دے دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سارے اسباب کس نے بنائے؟ اللہ۔ اب سوچئے ذرا، کہاں سے چلے تھے یوسف علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام تو مصر سے سینکڑوں میل دور فلسطین کے گاؤں میں رہتے تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کر یہاں لایا؟ اس میں یوسف علیہ السلام کے کسی کوشش کو دخل تھا؟ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو ڈالے گئے تھے کنویں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب کیا بنایا؟ پہنچانا ہے اللہ کو، یوسف علیہ السلام کو مصر کے اقتدار تک، اور نکال کے ڈالے گئے ہیں پہلے کہاں؟ کنویں میں، اور کنویں سے پھر آئے بازار مصر میں بکے، اور بازار مصر سے بک کر گورنر کے محل میں ہوتے ہوئے جیل گئے۔ کوئی شخص سمجھ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ جو کارروائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے دراصل تخت مصر تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ جب اسباب بناتے ہیں تو ایسے اسباب بنتے ہیں۔ اللہ کتنی قدرت والے ہیں، کیا طاقت ہے اللہ جب کسی بات کا منصوبہ بنا لیتے ہیں، جب کسی بات کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کس طرح ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ہوگا؟ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اسباب خود سمجھتے ہیں ان اسباب سے وہ نتیجہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا، اور اللہ کے پاس صرف وہی اسباب تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اکثر اپنا جو نظام چلاتے ہیں وہ پہیے الٹے پہیے کی طرح چلتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام ڈالے گئے تھے کنویں میں تو یہ پہیا سیدھا چلا تھا کہ الٹا؟ اور جب کنویں سے نکل کر اب جب بازار میں آ کر بکے تھے تو پہیا سیدھا چلا تھا کہ الٹا؟ اور پھر وہاں سے جب یہ گئے تھے جیل میں تو پہیا سیدھا چلا تھا کہ الٹا؟ یہ ذلت کے نقشوں سے عزت کی طرف آ رہے تھے یا عزت کے نقشوں سے ذلت کی طرف آ رہے تھے؟ ایک نبی کے گھر میں تھے، عزت کا ماحول تھا، اور نبی بھی ایسا جس کا باپ بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، لیکن حالات بالکل الٹے چلے۔ صاف نظر لگ رہا ہے کہ بد سے بدتر حالات کی طرف یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں، اور اچانک جو نتیجہ نکلا وہ ایسا نکلا جو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا لال بجھکڑ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا۔
لانا اللہ کو وہیں تک تھا. نہ منزل ان کی کنواں تھا، نہ منزل ان کی بازار مصر تھا، اور نہ منزل ان کی جیل تھی. ان کی منزل کیا تھی؟ تخت مصر، مصر کی حکومت، وہاں تک پہنچانا تھا. یتبوأ منہا حیث یشاء، پورا ملک کے حکمراں جہاں چاہیں بسیرا کریں، جہاں چاہیں جو چاہیں کریں، پورے اختیار کے ساتھ. پھر اللہ نے فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء. اور اب سمجھو میرے بندو، میں اپنا راز سمجھا رہا ہوں، ہم جس کو چاہیں اپنی رحمت سے نوازیں. ہماری قدرت پر نظر رکھو، نا امید مت ہو. ہماری قدرت کو بھی دیکھو اور ہماری سنت کو بھی دیکھو. ہماری قدرت کو دیکھو گے تو مایوسی نہیں ہوگی، اگر قدرت کو نہیں دیکھو گے تو حالات کے لحاظ سے سخت مایوسی ہوگی. جیسے موجودہ حالات کے بارے میں ایک عام انسان جو دیکھتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، امت اس عالمی ذلت سے کیسے نکلے گی، سمجھ ہی میں نہیں آتا کیسے نکلے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری قدرت اور رحمت پر نظر رکھو گے تو کبھی دل میں یہ وسوسہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حالات کا پہیہ ایسا چلائے گا کہ دنیا حیران رہ جائے. اور آگے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد رکھنا، ہم جو بندے ہمارے سچ مچ نیک ہو جاتے ہیں اور ان کے مزاج میں احسان آ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی بہترین درجے کا تعلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہترین درجے کا خیر خواہی اور خدمت کا تعلق، ایسے بندوں کے انعام کو، اجر کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے. اشارہ فرمایا اللہ نے. پہلے تو فرمایا جس کو چاہیں ہم نواز دیں اپنی رحمت سے، اور پھر یہ فرمایا اگر وہ رحمت تم لینا چاہتے ہو تو اپنے اندر صفت احسان پیدا کر، اپنے اندر احسان کا رنگ پیدا کر. خیر خواہ تو بنو، خرچ کرنے والے تو بنو، دوسروں کی خدمت کرنے والے تو بنو، مجھ سے محبت کا تعلق رکھنے والے تو بنو. تمہاری بندگی ایسی ہو جائے کہ جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے احسان. تو احسان کا ایک رخ ہے اللہ کی ذات کی طرف اور ایک رخ ہے بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف. تو مزاج میں احسان پیدا کرو. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے اندر نہ تو اللہ کے تعلق والا احسان ہے اور نہ بندوں والا ہے. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ابھی تک انتظار کروا رہا ہے. اور پھر فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور یہ جو اقتدار اور اختیار ہم نے یوسف کو دیا دنیا میں، یہ اصلی انعام نہیں ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. للذین آمنوا وکانوا یتقون. اور وہ کس کو ملے گا؟ ایمان اور تقوی والوں کو. وہ یقین جس کا نام ایمان ہے، وہ یقین جو دل کو کبھی بھی اسباب سے متاثر نہ ہونے، وہ یقین جو اللہ تعالیٰ کی طرف دل کو متوجہ رکھے، اور اس یقین کے بعد کردار میں پاکیزگی، پاک دامنی، جس کو تقوی کہتے ہیں. ایمان اور تقوی اپنے اندر لے آؤ، پھر دیکھو دنیا میں بھی تم کو انعام ملے گا اور آخرت میں اس سے بڑھیا انعام ملے گا. کیا عجیب مزاج ہے اسلام کا. ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اختیار، حکومت، اقتدار، اس کی کوئی حیثیت نہیں. نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ بالکل دین سے خارج چیز ہے، یہ باہر کی چیز ہے، یہ بہت خراب چیز ہے. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ ساری کوششیں اسی لیے کہ ہم کو دنیا میں حکومت مل جائے. اسلام اور قرآن کا جو مزاج ہے وہ دونوں کے بیچ کا ہے. یقین رکھیں دونوں کے بیچ کا ہے. اقتدار اور حکومت یہ اصل چیز نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے.
یہ تمناؤں کا مرکز نہیں ہونا چاہیے، یہ آرزوؤں کا مرکز بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو اسلام یہ سکھاتا ہے، اور ایک طرف اسلام یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں، معاشرے میں کے افراد اللہ کے حکموں پر عمل تب زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے جب حکومت تقوی والوں کے ہاتھ میں۔ تو اس صورت میں کیا ہوا؟ حکومت مقصود نہیں ہوئی، مقصود تو احکام کی اطاعت ہے، مقصود تو دراصل احکام کی پابندی ہے، لیکن احکام کی پابندی کرنا آسان بن جائے گا معاشرے میں اگر معاشرے پر حکومت تقوی والے کریں گے۔ اگر معاشرے پر حکومت بے حیا لوگ کریں گے تو سماج میں بے حیائی پھیلائیں گے، اور جب بے حیائی پھیلائیں گے تو اس وقت پاک دامنی مشکل ہوگی، اور اگر حکومت تقوی والوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر وہ سماج میں تقوی پھیلائیں گے۔ جب سماج میں تقوی پھیلے گا تو عام لوگوں کے لیے اپنے کو پاک دامن رکھنا آسان۔ تو اہمیت ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اہمیت ہے ہی نہیں، منزل مقصود نہیں ہے، لیکن منزل مقصود تک پہنچنے کا وہ ایک ذریعہ ہے۔ درمیان کی بات پر اللہ تعالی ہم لوگوں کو واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جہاں ایمان اور عمل صالح پر خلافت اور حکومت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں اس بارے میں صاف صاف اعتدال کی بات کہی، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر ایمان اور عمل صالح پورا آ جائے گا، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ان سے کہ ہم اس طرح ان کو زمین کی حکومت دیں گے جیسے ہم نے پچھلی امتوں کو دی تھی، اور ہم اس طرح ان کے لیے اس دین کو دنیا میں قائم کر دیں گے جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے حالات کے بجائے امن و اطمینان کا ماحول بنا دیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے، میری بندگی میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ حکومت مقصود نہیں ہے، حکومت مفید ہے اس معنی کر کہ اگر اہل ایمان و تقوی کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اور اللہ کی پوری بندگی کرنا عام لوگوں کے لیے آسان ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ہمارے حضرت نے، میں درمیان میں ایک بات کہہ دوں، شاید وہ اور زیادہ اطمینان کا سبب ہو۔ سورہ یوسف کا درس دیا ہے، پورے سورہ یوسف کا درس دیا حضرت نے اپنی خانقاہ، عجیب و غریب درس۔ حضرت نے سورہ یوسف کے درس میں لگاتار 13 دن تک اسلامی سیاست کے اصول سورہ یوسف کی روشنی میں بیان فرمائے۔ شاید یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں، اس لیے میں نے ایک حوالہ اور بھی دیا ہے تاکہ ایک سند اور مل جائے۔ ورنہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ حکومت اقتدار، کیونکہ واقعی حکومت اقتدار ایسے جنگلی لوگوں کے ہاتھوں میں آج کل ہے کہ اس کے نام کے سنتے ہی شریف آدمی کو کی ناک میں بدبو آنے لگتی، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ واقعی اتنا گندا کر دیا انہوں نے حکومت۔ ارے بندے خدا، یہی حکومت اقتدار تو حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں بھی تھی، یہی حکومت تو حضرت عثمان و علی اور ابوبکر کے ہاتھ میں بھی تھی، اور یہی حکومت تو انبیاء بنو اسرائیل کے ہاتھ میں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسان جتایا، وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔
اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے نبیوں سے کہا کہ یاد رکھو بنو اسرائیل والوں، میرے احسان کو مانو، ہم نے تمہاری قوم کے اندر انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے اور ہم نے تمہارے اندر بہت سے بادشاہ بھی بنائے، حکومت و اقتدار بھی دیا۔ تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے اگر وہ صحیح مقصد کے لیے استعمال ہے۔ تو یہ فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلائی اللہ نے، یہ ہے قرآن۔ حکومت و اقتدار اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز آخرت۔ اللہ اکبر، یہی وہ چیز ہے جو ادھر ہٹ جائیں تب غلط، ادھر ہٹ جائیں تب غلط۔ حکومت و اقتدار کی کوشش میں الجھ کر اور حکومت و اقتدار میں الجھ کر آخرت کو بھول جائیں تو اس حکومت و اقتدار سے بری کوئی چیز نہیں۔ اور آخرت کو تنہا سامنے رکھتے ہوئے حکومت و اقتدار کے مفید ہونے کی نفی کرنے لگے، سرے سے کبھی دل میں تمنا ہی نہ پیدا ہو اللہ اپنے کلمے کو بلند کر دیجیے، اللہ دنیا میں اچھے لوگوں کو اقتدار پر پہنچا دیجیے، اللہ پوری دنیا میں کم سے کم ان ملکوں میں جہاں لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، کبھی ہمارے دل میں یہ جذبات ہی نہ پیدا ہو، یہ بھی غلط ہے، یہ تمنا ہی نہ پیدا ہو، یہ بھی غلط ہے۔ مجھے بہت امید ہے کہ اگر مسلسل قرآن کی روشنی میں ایک متوازن بات امت کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی اور آتی رہے گی تو انشاءاللہ یہ بے توازنی جلد ہی ختم ہو جائے گی اور ہم پھر سے اس صراط مستقیم پر آئیں گے جو ہم کو قرآن نے سکھایا تھا، جو ہم کو نبیوں نے سکھایا تھا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، حکومت و اقتدار وہی لوگ سنبھال پاتے ہیں جن کے دل سے حکومت کی اور مال کی محبت نکل چکی ہے، جن کا حال یہ ہو کہ حکومت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی ان کا طرز زندگی بدل جائے۔ یہ نہیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے تو عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے اور حکومت میں آنے کے بعد کروڑ پتی اور ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے، جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے چاروں طرف نمونے پھیلے ہوئے اور آج کل تو اس کا چرچا ہر طرف ہے۔ کسی کی الماری سے 2,000 سینڈلیں نکل رہی ہیں، اللہ جانے یہ سر پر ماری جاتی تھی کس کام آتی تھی، یہ پٹائی کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہ اپنے شوہر کو جب مارتی تھی تو سینڈلوں سے مارتی تھی اور چاہتی تھی کہ نئے سینڈل سے مارے، اس لیے روز نئے سینڈل خریدتی تھی۔ کسی کی الماری سے 20,000 ساڑیاں نکل رہی ہیں، اتنے تو قبرستان کے سارے مردوں کا کفن بن جائے۔ تو ایک طرف تو یہ کردار ہے اور ایک طرف کردار اس عمر ابن عبدالعزیز کا ہے کہ جس کو جس وقت خلیفہ بنایا گیا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی اپنی ذاتی ملکیت کی چیزیں تھیں، جتنی چیزیں، جو لباس تھے، جو تاج تھے، جو جوتے تھے، جو بستر تھے، جو اپنی ذاتی ملکیت کی چیزیں تھیں اور وہ بہت قیمتی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری بیت المال میں پہنچا۔ سادہ سا ایک دو جوڑا اپنے لیے رکھ لیا اور سب وہ تخت، وہ بستر، وہ پلنگ، وہ پردے، وہ سواریاں سب بیت المال تھا۔ اور اس کے بعد گھر میں آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ جن کا نام نامی بھی فاطمہ تھا، اور اس سے کہا کہ فاطمہ میرے گلے میں بہت سخت توق پہنا دیا گیا ہے، میرے گلے میں بڑا توق پہنا دیا گیا ہے، اب میں سخت امتحان میں ہوں، میرے 1000 منع کرنے کے باوجود امت نے مجھ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اب تمہاری ملکیت کی جتنی چیزیں ہیں، زیورات، یہ ہار بندے، یہ پہننے کے کپڑے، یہ برتن، یہ کراکری، یہ جو کچھ بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں فاطمہ، میں اگر تم میرے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو میں تم کو مشورہ ہی نہیں دیتا، حکم دیتا ہوں
کہ تم یہ سارے زیورات اور یہ ساری چیزیں بیت المال کو دے دوں. اب عمر اور اس کے گھر والوں کے لیے وہی معیار زندگی جائز رہے گا جو اس پوری امت کا جو سب سے غریب انسان جس معیار پر رہتا ہے اسی معیار پر عمر اس کے گھر والے رہ پائیں گے. ورنہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں؟ بی بی فاطمہ نے کہا کہ آپ مطمئن رہیے، میں پہلے ہی آپ کے گھر میں آنے سے پہلے نیت کر چکی ہوں، یہ ساری چیزیں بیت المال میں پہنچا دیجیے، میں سب پیش کرتی ہوں. ایک گلے میں ایک ہار تھا، وہ انہوں نے اپنے گلے میں رہنے دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت فاطمہ نے، ان کی بیوی نے اجازت چاہی کہ یہ رہنے دی، یہ میرے سہاگ کی علامت ہے، اس کو رہنے دیجیے میرے پاس. فرمایا میری ایک درخواست ہے تم سے، اب میں حکم نہیں دیتا، تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، اگر تم اس ہار کو بھی غریب مسلمانوں کے لیے، غریب انسانوں کے لیے، غریب رعایا کے لیے دے دو گی تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تم کو اس سے زیادہ خوبصورت ہار جنت میں پہنائیں گے. یہ میری تم سے درخواست. اسی وقت ہار انہوں نے وہ اتارا، حضرت عمر کی گود میں ڈالا، یہ بھی بھیج دیجیے. تو اسلامی سیاست اور حکومت ایسے افراد کو حکومت پر لانا چاہتی ہے، اور تاریخ میں اس نے ایسے 50 ثبوت پیش کیے ہیں کہ جب کوئی عہدے پر آئے تو وہ اس طرح کی زندگی گزارے. اس لیے کہ تم عہدے پر آئے ہو عیش کے لیے نہیں، تم عہدے پر آئے ہو غریبوں کی خدمت کے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، میں نے اتنی تفصیل جان بوجھ کر اس موضوع پر آج چھیڑی ہے اور اگلی آیتوں کی تشریح اگلے درس تک ملتوی کی ہے، خوب سوچ سمجھ کر، تاکہ میں ایک بار پھر آپ سے کہہ سکوں. اللہ تعالیٰ فلسطین سے لا کر مصر میں جو لا کر بٹھایا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ بس ایک ظاہری تبدیلی آ جائے. نہیں، میں نے پہلے جملہ استعمال کیا تھا، نظم عالم میں تبدیلی. پورے عالم کا جو سسٹم چل رہا ہے ظلم کی بنیاد پر، استحصال کی بنیاد پر، خود غرضی کی بنیاد پر، لوٹ کھسوٹ کی بنیاد پر، اس کے بدلے ایک سسٹم نیا آئے، خدمت خلق کی بنیاد، خیر خواہی کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر. ایک نظم کی تبدیلی ہے، افراد کی تبدیلی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر بی بیٹھ جائے، بی کی جگہ پر سی بیٹھ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک پارٹی گئی دوسری پارٹی آ گئی، کیا فرق پڑا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے باٹا گیا BSC آ گیا، کیا فرق پڑا؟ یہ تبدیلی اس سے کوئی کام نہیں چلتا. نظم میں تبدیلی، نظم عالم میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ کو ڈھونڈ کر لانا تھا. یوسف علیہ السلام کو لائے اور مصر میں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ تمنائیں دے، کچھ ولولے، کچھ شوق، کچھ سوچ. نوجوان ہمارے وہ تعلیم حاصل کریں اعلیٰ مقاصد کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اعلیٰ مقاصد کے لیے، اپنے لیے نہیں، صرف اپنا کیریئر بنانے کے لیے نہیں، وہ تو سب کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں کسی قابل بن جاؤں تو میں کچھ غریبوں کی خدمت کر سکوں، کچھ اپنے چھوٹے سے ماحول میں کم سے کم کچھ تبدیلی لا سکوں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی کالونی میں، اپنے شہر میں، یہاں تک کہ ایسے افراد کا ایک مجموعہ تیار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پھر بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے. کیسے لائیں گے یہ سوال ہی بیکار ہے. یوسف علیہ السلام کو کہاں سے لا کر اللہ نے بٹھا دیا؟ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیسے تبدیلی آئے گی، لیکن تبدیلی آ گئی تو ساری دنیا نے دیکھی. آج بھی الحمدللہ اس مثبت اور پازیٹیو تبدیلی کے کچھ امکانات کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں، کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے، اللہ نظر بس سے بچائے. اور جو امکانات نظر آ رہے ہیں ان امکانات کو اللہ تعالیٰ واقعی تکمیل تک پہنچا دے اور اچھے لوگوں کو، خدمت گزار لوگوں کو، تخمے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ملکوں کی ذمہ داریاں سپرد کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائیں، مدد کرے اللہ تعالیٰ ان کی.
ان کو راستے سجھائیں، ان کے ذہن و دماغ پر تدبیریں اتاریں۔ ہم یہاں جس قسم کا مجمع موجود ہے، اور عام طور پر ہمارا جو عام طور پر مجمع ہوتا ہے، میں اس بات سے بالکل اچھی طرح واقف ہوں کہ ان کے سامنے اس قسم کی باتیں بہت نئی ہیں، لیکن سخت ضرورت ہے کہ پورے احتیاط کے ساتھ قرآنی اور نبوی مزاج کی پوری پابندی کرتے ہوئے، اکابر و اسلاف کی زبان استعمال کرتے ہوئے صحیح ترتیب کے ساتھ یہ باتیں بھی ان کے سامنے آئیں، تاکہ ان میں سے کچھ کی کم سے کم سوچنے کی سطح بلند ہو، کچھ کے اندر جذبات آگے بڑھیں، کچھ اجتماعی تبدیلیوں کا ایک شوق ان کے اندر آئے۔ یاد رکھیے، انسان جب اپنی ذات کی اصلاح کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر اپنے ماحول کی اصلاح کی تبدیلی کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی اصلاح کی فکر بھی عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ استعداد نصیب فرمائے، وہ استعداد پیدا فرمائے، وہ صفات پیدا ہوں ہمارے اندر کہ ہم کچھ بڑے پیمانے پر تبدیلی لا سکیں۔ کیا بہترین پیغام ہے سورہ یوسف کا! ایک انسان کا ذاتی تقویٰ، ایک انسان کا ذاتی صبر، ایک انسان نے پاک دامنی مضبوطی سے پکڑی، سخت ترین حالات کے پیش آنے کے باوجود ان کی آنکھوں نے بد نظری نہیں کی، ان کے دل و دماغ میں گندے خیالات نہیں آئے، ان کا جسم پر دھبے نہیں لگے، ان کا کردار بے داغ رہا، اور ایک انسان پر سخت ظلم اور زیادتی ہوئی تب بھی بڑے صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکائے رہے، ہائے واویلا نہیں مچایا، بدگمان نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، اور حد یہ ہے کہ اپنی نفسیات کو اتنا ٹھنڈا رکھنے میں کامیاب ہوئے کہ جس قوم کی حکومت نے ان کو ان تکلیفوں سے گزارا اور جیل میں ڈالا، اسی قوم کو پریشانی اور کرائسس کے موقع پر اس کرائسس اور پریشانی سے بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، ورنہ جس قوم نے ستایا ہوتا ہے اس قوم سے تو لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے، اور آدمی کے اندر اس کے بدلہ لینے کا جذبہ آ جاتا ہے کہ مجھے موقع ملے پھر میں ان سے بدلہ لوں، لیکن یہ نبی کی سوچ نہیں ہوا کرتی۔ نبی معاف کرتا ہے، نبی رحمت کے پیغمبر ہوتا ہے، نبی بدلہ نہیں لیتا، نبی انتقام نہیں لیتا، نبی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس قوم کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی جس قوم نے ان کو ستایا تھا، تو وہ صبر اور وہ تقویٰ، وہ غصے سے بھی ان کے دل بالکل محفوظ، غم اور مایوسی سے بھی ان کا دل محفوظ، اور غلط گندے جذبات سے بھی ان کا دل بالکل پاک اور صاف۔ یہ صفات تھی جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو نظم عالم کی تبدیلی کے لیے چنا، ان کا انتخاب کیا اور ان کو ایک ایسے مقام پر لے جا کے بٹھا دیا اور پھر ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف سن لینا، صرف بس وقت پر کچھ تاثر لے لینا کے بجائے اپنے اندر ذرا ان جذبات کو بڑھا کر آگے تمنائیں بڑھائیں، شوق بڑھائیں، آ کر پوچھیے کہ اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے نوجوان ذرا سا دین کی طرف لگتے ہیں تو پڑھائی کی طرف سے طبیعت ان کی ہٹ جاتی ہے، ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی تم اب تک پڑھ رہے تھے اپنے لیے، اب تو اگر تم پڑھو گے اور ایکسیلنٹ نمبروں سے کامیاب ہوگے تو نیت کو بدل لو، اب تم یہ تعلیم حاصل کرو انسانیت کی خدمت کے، اب تم ٹاپ کرو، اب تم دن رات محنت کرو، اب تمہارا یہ پڑھنا اللہ سے تم کو قریب کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب تم کوئی جاب کرو، جب تم بزنس کرو تو پھر اس میں اس کو پلان کرو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اسے اپنے لیے نہیں کر رہا، صرف اپنی چھوٹی سی فیملی کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اب اپنی پوری اسلامی اور انسانی برادری
کہ میں کچھ کام آؤں، اس قابل میں بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ یہ شوق و یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ان کے سرپرستوں کے اندر پیدا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے، اللہ حقیقی دعا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجیے، 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 اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم کتنے دور ہو گئے قرآنی تعلیمات سے۔ اللہ ہم واپس رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ صفات جو یوسف علیہ السلام کے اندر تھی، اللہ یہ صبر کی صفت اور یہ تقوی کی صفت اور یہ حفیظ علیم والی شان، اللہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما، ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا فرما، ہماری بچیوں کے اندر پیدا فرما۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہم کو پورے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ ہم کو اب تک کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ دل سے اقرار ہے کہ بے حد خطا کار ہیں، بے حد گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ سر سے کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہے۔ اے رب کریم، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ قرآن کی مذاکرے کی مجلس پر تو آپ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں۔ اللہ آپ کے محبوب نے صاف بیان فرمایا ہے، جب مسجد میں یا کہیں پر بھی لوگ بیٹھ کر قرآن مجید کا مذاکرہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی رحمت اللہ برستی ہے، اللہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے اللہ، اور آپ اپنے دربار میں اپنی مجلس میں ذکر فرماتے ہیں ان بندوں اور بندیوں کا۔ اللہ یہ نعمتیں ہم کو بھی عطا فرما دیجئے، اللہ یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے، اللہ یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں صالح بنا دیجئے، اللہ ہمیں دین کا خدمت گزار بنا دیجئے، اللہ ہمیں دین کا سمجھنے والا بنا دیجئے۔ اللہ عبادات، اخلاق، معاشرت اور معاملات اور اللہ عقائد، اللہ سب شعبوں کو درست فرما دیجئے، اللہ درست فرما دیجئے، اللہ درست فرما دیجئے۔ اللہ اس چھوٹی سی مجلس کو قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ رہنمائی فرما دیجئے، اللہ دستگیری فرما دیجئے، اللہ حفاظت فرما دیجئے، اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔